السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ JCERT ڈیجی اسکول میں آپ سبھی کا دلی خیر مقدم ہے۔ میں محمد سعید عالم۔ آج ہم 10ویں جماعت کی کتاب سبق نمبر 23 کو لے کر حاضر خدمت ہوں، اور آج ہم بات کریں گے اردو زبان کی آغاز و ارتقاء کہ یہ زبان کی کیا تاریخ رہی ہے اور یہ کس طریقے سے زبان پھلی پھولی اور آج ہم تک پہنچی ہے۔ سبق کا آغاز یہیں سے ہوتا ہے کہ اردو کی ابتدا کے بارے میں مختلف نظریات پیش کیے گئے ہیں، الگ الگ آئیڈیالوجی ہے، الگ الگ نظریات ہیں۔ اردو کی ابتدا کے بارے میں لوگوں میں شروع سے اختلاف رہا ہے، لیکن اس بات پر سبھی متفق ہیں، سبھی اس بات کو مانتے ہیں کہ ہندوستان میں ہندو اور مسلمانوں کے میل جول اور اختلاط سے، آپسی میل جول سے ایک نئی زبان وجود میں آئی جسے آج ہم اردو کہتے ہیں۔ ویسے اگر ہم لفظی معنی پہ بات کریں کہ اردو زبان جو لفظ ہے، یہ اردو اس زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ہوتے ہیں لشکر کے ہیں۔ ابتدا میں، شروعات میں اردو لشکر ہی تک محدود تھی اور اس سے آگے نہیں تھی، مگر جو یہ جو ہے زبان بڑھتی گئی، پھلتی گئی، پھولتی گئی، تو یہ زبان بھی آگے بڑھتی گئی۔ فوجی لوگ آپس میں بات چیت اسی زبان میں کرتے تھے۔ یوں تو ہندوستان میں جب محمود غزنوی کے حملے شروع ہوئے، اسی وقت سے اردو کے ابتدائی نشانات ملنے لگتے ہیں، لیکن اب ہم بات کرتے ہیں مغلیہ دور کی بات کریں، دور شاہ جہان کی بات کریں، یعنی بادشاہ شاہ جہاں کی بات کریں، تو 1655 میں اردو اپنی حقیقت منوانے میں کامیاب ہو گئی تھی۔ صوفیاء کرام کے پیارے اور صوفیاء کرام جو ہندوستان میں آئے، جیسے خواجہ غریب نواز ہیں، چاہے نظام الدین اولیاء ہوں، چاہے بختیار کاکی ہوں، اس طرح کے جتنے بھی صوفیاء کرام جب ہندوستان میں آئے اور سلاطین جو سلطان ہوئے، سلاطین وقت کی سرپرستی پا کر اردو تیزی اور رفتاری کے ساتھ ارتقائی منازل طے کرنے لگی۔ اردو زبان کے جو نظریات ہیں، کافی اس میں مختلف رائے ہے، سب میں اختلاف ہے۔ کوئی کچھ بیان کرتے ہیں، کوئی کچھ کہتے ہیں، مگر جو موٹی موٹی باتیں ہیں جو آپ کی کتاب میں شامل بھی ہے، جیسے کہ اردو کے ابتدا کے بارے میں مختلف نظریات ہیں۔ ان نظریات میں سے چند کا ہم یہاں پہ ذکر کر رہے ہیں، جیسے کہ جمیل جالوی صاحب۔ جمیل جالوی یہ بڑے محقق ہیں، اردو زبان پہ انہوں نے تحقیق کی، اور یہ بیان کرتے ہیں کہ جو زبان اردو ہے، اس کی جو جڑ ہے وہ پالی زبان ہے، یعنی پالی زبان سے یہ زبان آئی ہے۔ محمد حسین آزاد یہ اپنی کتاب آب حیات میں کہتے ہیں کہ برج بھاشا کو اس کا ماں قرار دیتے ہیں کہ یہ زبان یہیں سے نکلی ہے۔ اب بات کرتے ہیں حافظ محمود شیرانی کی، تو حافظ محمود شیرانی کہتے ہیں کہ یہ اردو زبان پنجاب کی بیٹی ہے، یعنی پنجاب سے نکلی ہے۔ سید سلیمان ندوی اس کی جائے پیدائش سندھ قرار دیتے ہیں۔ نصیر الدین ہاشمی یہ دکن یعنی حیدرآباد کے جو علاقہ ہے اس کو یہ ابتدائی قرار دیتے ہیں۔ مسعود حسن خان دلی کے جو سراؤنڈنگ میں جو ایریاز ہیں، تو یہ مانتے ہیں کہ دلی کے اطراف اور اس کے جو نوائے دہلی اور نوائے دہلی کہتے ہیں کہ اطراف میں اس کی جائے پیدائش قرار دیتے ہیں، اور یہی نظریہ زیادہ قابل قبول قرار پاتا ہے کہ یہ اردو زبان جو آج ہم تک پہنچی ہے، یہ دلی اور نوائے دہلی یعنی اس کے اطراف میں، اس کے چاروں طرف یہ زبان پھلی پھولی اور اس طرح سے ہم تک پہنچی۔ بہرحال اتنا طے ہے کہ اردو کی ابتدا مسلمانوں کی آمد ہی کے ساتھ ہوئی۔ ہندوستان میں مسلم حکومتوں کے قیام کے ساتھ ساتھ ہندو اور مسلمانوں میں میلاپ اور محبت کا جو سلسلہ شروع ہوا، اس نے زبان کے بننے کے عمل میں بھی مدد کی۔
نئی بولیوں کو باقاعدہ زبان بننے میں کافی طویل فاصلہ طے کرنا پڑتا ہے. کوئی بھی بولی زبان فوراً نہیں بن جاتی، بلکہ اس کے لیے کافی وقت درکار ہوتا ہے. تو مختلف علاقوں میں یہ مختلف ناموں سے پکاری گئی. اسے ہندوی، دکنی، گجراتی اور اردو معلیٰ کے نام سے دیے گئے. جب آریہ سماج جو ہم کہتے ہیں، جب آریہ ہندوستان آئے تو اپنے ساتھ ایک ترقی یافتہ تہذیب، کلچر، تمدن اور زبان لے کر آئے. آریہ اپنے ساتھ سنسکرت زبان لے کر آئے تھے. ابتدا میں آریاؤں نے اپنی زبان کو دیسی بولیوں سے آزادانہ میل جول روا رکھا، لیکن یہ سلسلہ زیادہ دنوں تک جاری نہ رہ سکا، کیونکہ آگے چل کر برہمنوں نے اپنی زبان کی تقدس اور اس کی وقار برقرار رکھنے کے لیے ایک اونچے ادبی معیار پر اس کی تنظیم شروع کی. اس کے لیے بڑے سخت اصول، قانون، ضابطے مرتب بنائے اور اسے سنسکرت کا نام دے دیا. عوام کی زبان کو پراکرت کا نام دے دیا گیا. اس سے یہ ہوا کہ جو عوام ہے ان کی زبان کو کہا گیا کہ یہ پراکرت زبان ہے، اور جو اعلیٰ لوگ ہوں گے، اعلیٰ طبقہ کے لوگ ہوں گے، پنڈت ہیں، برہمن ہیں، تو سنسکرت زبان جو ہے پنڈتوں اور اعلیٰ طبقے تک محدود ہو کر رہ گئی. عوام کا کام پراکرتوں سے ہی چلتا رہا. اس سے ایک نقصان یہ ہوا کہ سنسکرت زبان آگے چل کر ایک لمیٹیشن، ایک محدود دائرے تک ہی محدود رہی. مطلب پنڈتوں کی زبان ہو گئی، یا پھر کہہ لیجیے جو اعلیٰ لوگ ہوں گے، بڑے لوگ ہوں گے، وہ لوگ ہی صرف جو ہے سنسکرت زبان کا استعمال کرتے. باقی جو عوام ہے وہ سب پراکرت زبان کا استعمال کرنے لگے، جس سے کیا ہوا، آگے چل کر یہ زبان، سنسکرت زبان محدود ہو گئی اور اس کا زوال ہوا. اب دیکھتے ہیں ایک زبان آتی ہے کھڑی بولی، جس کو ہم جانتے ہیں کھڑی بولی کے نام سے. یہ کیا ہے کہ یہ پنجابی، گجراتی، اڑیا، مشرقی ہندی، بہاری اور مغربی ہندی، ان سب کے میل جول سے ایک زبان پیدا ہوئی. اسی زبان کو کہا گیا کھڑی بولی، اور اسی کھڑی بولی پر اردو اور ہندی کی بنیاد رکھی گئی. یہ وہ زمانہ تھا جب صوفیاء کرام کے قافلے شمالی مغرب کے راستوں سے ہندوستان میں داخل ہوئے. ہندوستان کی زندگی میں ایک انقلاب رونما ہوا. اب دیکھتے ہیں کہ 11ویں صدی عیسوی شروع ہونے سے پہلے محمود غزنوی نے ہندوستان پر حملوں کا سلسلہ شروع کیا. 1206 میں یہاں باقاعدہ مسلم حکومت قائم ہو گئی. اورنگزیب عالمگیر تک ہم بات کرتے ہیں، اب یہاں تک کی اورنگزیب عالمگیر یعنی مغل دور تک کی بات کرتے ہیں، تو یہ حکومت پوری شان و شوکت کے ساتھ قائم رہی. اس کے بعد ان کا زوال شروع ہوا، اور 1857 کے انقلاب نے مسلم حکومت کا ہندوستان سے خاتمہ کر دیا. یہ رہا پرسپیکٹیو. جب اب ہم جو ہے اردو ادب کی تاریخ کا مطالعہ کریں گے تو اردو کے ابتدائی نقوش، اردو کے ابتدائی جو ہمیں فٹ پرنٹ ملے گا، وہ نقوش ہمیں یہاں وہاں ہر جگہ ملتے ہیں. پرتھوی راج راسو نامی ایک کتاب میں ہمیں بہت سے عربی اور ترکی الفاظ نظر آتے ہیں. دلی میں مسلمانوں کے قیام کے ساتھ مقامی بولیوں میں فارسی کے الفاظ شامل ہو گئے. مسلمان بھی یہاں کی بولیوں میں مہارت حاصل کرنے لگے. فارسی اور مقامی بولیوں سے مل کر بننے والی زبان آگے چل کر اردو کہلائی. اس سے پہلے بھی ہم نے بتایا کہ کھڑی بولی جو پہلے اس میں پنجابی، گجراتی، اڑیا، مشرقی، یہ تمام زبان مل کر کھڑی بولی بنی، اور اسی کھڑی بولی پر اردو اور ہندی کی بنیاد رکھی گئی. ہم چونکہ یہ بھی جانتے ہیں کہ اردو کا مطلب ہوتا ہے لشکر کے معنی میں ہے، اور لشکر میں جو ہے کئی طرح کے لوگ اس میں ہوتے ہیں. اسی طریقے سے اردو زبان میں بھی اردو، فارسی، عربک، سنسکرت، ہندی کے تمام کے الفاظ کو اس میں شامل کیا گیا، اور آخرکار فائنلی جو ہے یہ اردو زبان بن کر وجود میں آئی. اب ہم دیکھتے ہیں کچھ آگے. دہلی اور اس کے اطراف میں اردو کی ابتدا ہوئی، یہ ہم جانتے ہیں، اور اس کی ابتدائی خاکہ بھی یہیں تیار ہوا. لیکن اردو زبان کو عزت، وقار اور ادبی حیثیت جس سرزمین میں ملی وہ سرزمین دکن ہے. دکن یعنی آندھرا پردیش کے علاقہ، حیدرآباد کی بات کر لیجئے، اسے ہم دکن کہتے ہیں.
محمد بن تغلق نے جب اپنا دارالخلافہ یعنی اپنا کیپٹل دہلی سے دیوگری منتقل کیا، مطلب کہ ٹرانسفر کیا انہیں دہلی سے، یہ دیوگری دیوگری جو ہے کا نام ہے جو کہ دکن میں پڑتا ہے، وہاں انہوں نے ٹرانسفر کیا، منتقل کیا، تو بہت سے دلی والے وہاں چلے گئے اور بعد میں وہ دوبارہ محمد تغلق کے ساتھ واپس نہیں آئے، اور اس طرح اردو کو دکن میں دلی والے کے ہاتھوں پروان چڑھنے اور پھلنے پھولنے کا خوب موقع ملا۔ ظاہر سی بات ہے یہ زبان دہلی میں تیار ہوئی، اس کے اطراف میں، اس کے سراؤنڈنگ میں، اس کے چاروں طرف، مگر چونکہ محمد بن تغلق جب وہ اپنا دارالخلافہ یعنی کیپٹل دہلی سے دیوگری لے گئے تو دلی والے سب وہاں چلے گئے، چونکہ وہ لوگ اردو بولنے والے تھے، اردو لکھنے والے تھے، اردو میں شاعری کہنے والے تھے، تو سبھی لوگ چلے گئے اور وہ لوگ دوبارہ پھر نہیں آئے، جس سے کہ اردو کو فائدہ پہنچا اور دکن میں یعنی خوب پھلنے پھولنے کا موقع ملا۔ اب دکن میں جو دیکھیں پھر آپ جو ہے قطب شاہی دور اور عادل شاہی حکمرانوں نے، چونکہ وہاں پر جو سلطنت تھی، جو حکومتیں تھیں، وہ قطب شاہی دور کا تھا اور عادل شاہی، ان حکمرانوں نے نہ صرف اردو میں شاعری کی بلکہ اس کی سرپرستی بھی فرمائی۔ اچھا دیکھیے، دکن جو ہے علاقہ ہے جسے آج ہم ڈیکن کہتے ہیں، دکن ہی میں اردو کا پہلا صاحب دیوان شاعر قلی قطب شاہ ملتا ہے، یعنی اردو کا یہ ہمارا آبجیکٹو کوشچن بھی بنتا ہے کہ اردو کا پہلا صاحب دیوان کون ہے، تو قلی قطب شاہ ہے۔ اس طرح جو بھی اس زمانے میں دکن میں مثنویاں لکھی گئی، جو بھی لکھا گیا وہ سب اردو زبان میں لکھی گئی، جس سے کہ اردو کو خوب فائدہ پہنچا اور اردو زبان ترقی کرتی ہوئی مطلب کہ بام عروج تک پہنچا، اور یہی دور اردو شاعری کا عہد زریں کہلایا، اور یوں اردو میں پہلے شاعری اور بہت بعد میں نثر کا آغاز ہوتا ہے۔ پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ کسی بھی زبان میں پہلے شاعری آتی ہے، بعد میں اس میں نثر یعنی پروز کا جو ہے کنٹینٹ آتا ہے۔ تو یہ رہا اردو زبان کی تاریخ کے حوالے سے کہ یہ زبان کس طرح سے پھلی پھولی اور کہاں تک پہنچی۔ اسی کی کڑی اگلے کلاس میں پھر ہم اسی کڑی کو آگے لے چلیں گے۔ فی الحال آج کی کلاس یہیں ختم ہوتی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔